صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد آج پہلا روزہ ہو چکا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب روزہ رکھنے والوں نے جنہوں نے نیتیں کی ہوئی تھیں انشاءاللہ باذن اللہ سب نے روزے رکھے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تمام کو صحیح معنوں میں جو اللہ رب العزت فرماتا ہے صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اعضاء کا جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ روزہ جو ہے تمہیں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اور تمام جو اعضاء کا روزہ ہے تمام اعضاء کا اللہ رب العزت سب کو تمام اعضاء کا بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں، تمام جو اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں چل کے جاتے ہیں، ہمارے یہ پاؤں ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہمارے یہ خیالات تصورات اور سوچیں یہ بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سب سے زیادہ جو ہماری زبان ہے یہ گناہ کرتی ہے، اسے ہم خاموش نہیں کر سکتے۔ یہ جو 32 دانتوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے اس کے باوجود ہم اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے، تو زبان سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ میں اور آپ صحیح معنوں میں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام تمہارے جو اعضاء ہیں ان کا روزہ ہو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے روزہ مقبول اور قبول ہوگا۔ جب تمام اعضاء کا ہم روزہ رکھیں گے تو پھر روزہ ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر میں اور آپ بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں اور ساتھ زبان کے ساتھ ہر قسم کا عیب گناہ کر رہے ہیں۔ زبان سے ہی بہت زیادہ جو ہے نا گناہ ہوتے ہیں انسان کرتا ہے۔ چغلی غیبت، کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، یہ جو بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، چغلی غیبت کرنا، یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ بہت زیادہ گناہ جو ہیں وہ انسان زبان سے کرتا ہے، اور اس کو جس نے کنٹرول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس نے زبان کے اوپر قابو پا لیا وہ نجات پا گیا۔ تو میں کچھ آپ کے سامنے نفس اور شیطان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اور آمد رمضان المبارک کی ہو گئی، ہر جگہ پہ جو ہیں لوگ تیاری میں لگے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے آنے کی، اور اپنے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا مجھے یار شیطان نے ورگلا لیا، میں شیطان کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہا، شیطان نے مجھے ورگلا لیا۔ تو اب تو چونکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے تو رمضان المبارک میں تو شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے،
زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، شیاطین تمام شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیاطین کو، اور پورا مہینہ ان کو جکڑا رکھا جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ شیطان بڑا ہے کہ نفس۔ بھائی دیکھیں، جب شیطان اللہ کی بارگاہ میں ردا نہیں گیا تھا تو وہ تو ابلیس تھا، شیطان نہیں بنا تھا، تو اس کو کس نے ورگلایا تھا؟ نفس نے۔ نفس نے ہی اس کا بیڑا غرق کیا تھا، اسے ورگلایا تھا، اور اپنے آپ کو بہتر، اور اس نے اپنی انا جو ہے وہ جو ہے کہ اپنی انا میں رہا، اور اپنے آپ کو بڑا کہتا رہا کہ میں تو آدم سے بڑا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور میں مٹی جو ہے یہ افضل نہیں ہوتی، یہ مفضول ہوتی ہے، اس کو اوپر کو بھی اٹھائیں تو یہ نیچے ہی آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا جو افضل ہے وہ فضول کو کیسے سجدہ کرے؟ تو اس نے اپنے ایک دلیل گاڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اس کو کس نے ورگلایا؟ اس کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ نفس نے۔ نفس نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس کے اندر سے جو نفس جو انسان کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان کو نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو شیطان کو بھی شیطان بنانے والا کون ہے؟ نفس ہے۔ اس سے پہلے تو شیطان ہی کوئی نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ دلیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ رب العزت نے آگے سے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ اللہ چاہتا تو اس کو دجیاں بگیڑ کے رکھ دیتا اس کی دلیل کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے رد دیا اور کہا نکل جا میرے دربار سے۔ تو شیطان جو ہے اب کہنے لگا کہ مجھے، اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے جو بندے ہیں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کم و پیش کہہ لو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو وہ اب دربار سے نکل آیا اور اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں جو تیرے بندے ہوں گے ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ تیرے ہاتھوں تیرے غلام نہیں بنیں گے۔ تو نفس نے جو ہے نا شیطان کو، ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ تو یہ جو نفس ہے نا یہ اندر پنجے گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں کہ نفس جو ہے نا یہ بہت بڑے گناہ انسان سے سرزد کرواتا ہے۔ تو نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ یہ کس طرح کنٹرول میں رہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خاموش رہیں۔ خاموشی بہت سے گناہوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ اس زبان کے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی کوئی انسان ہے جو نفس کا غلام ہو کے رہ جائے، وہ بھی کوئی انسان ہے جو نفس کا غلام ہو کے رہ جائے، وہ بھی کوئی انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جو چاہتوں کا غلام ہو کے رہ جائے۔ ارے یار یہ زندگی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، ہم نفس کے غلام بن کے نہ رہ جائیں، ہم چاہتوں کے غلام بن کے ہی نہ رہ جائیں، ایسی طرح ہی نہ زندگی گزارتے رہیں۔ نفس اور شیطان دونوں تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا ہمارا غلام بنا رہے، ہم جو چاہتے ہیں یہ وہی کرے، یہ گمراہ ہی رہے، یہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں نہ آئے۔ نفس اور شیطان تو یہ دونوں چاہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے اوپر، نفس کے اوپر کنٹرول پائیں گے نا تو نفس کو کمزور کر دیں گے۔ یعنی یہ روزے رکھیں، ہم روزے رکھیں، بھوکے رہیں، ہم خاموشی اختیار کریں، ہم تنہائی میں رہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا نفس کو کمزور کرتی ہیں۔ نفس جو ہے ان سے کمزور ہوتا ہے اور نفس سے امارہ سے، نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ماہ رمضان کی ادب و احترام کیا، روزے رکھے، تمام اعضاء کو روزے رکھوائے،
ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کیا، اللہ کا ذکر و ذکار کیا، اللہ کی عبادت کی، نفلی عبادت کی، فرضی عبادت کی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نفس کو کمزور کر دیتی ہیں اور نفس امارہ سے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا تو پھر شیطان کو اندر آنے کی جو ہے نا اجازت نہیں ملے گی۔ جو شیطان ہے وہ نفس کے ساتھ مل کر ہمیں ورگلائے گا نہیں، تو ایک نفس سے تو ہم بچ جائیں گے۔ تو شیطان رہ گیا تو ہم جب نیک کام کرنے لگیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو شیطان ہمارا کیا بگاڑے گا، ہمیں کیسے ورگلا لے گا وہ؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں گے تو نفس ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہ شیطان ہمارا کیا بگاڑے گا؟ جب ہم صراط مستقیم پہ لگے رہیں گے، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے ان کو ہٹایا جائے، تمام انسانوں کو نفس اور شیطان چاہتا ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹا لیا جائے، انہیں گمراہ کر دیا جائے، انہیں اپنا ساتھی بنا دیا جائے تاکہ ہمارے ساتھ یہ جہنم میں جائیں، یہ گمراہ ہی رہیں۔ شیطان تو نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو ہمیں چاہیے اس سے شیطان کے ساتھ بھی جو ہے نا جہاد کریں، نفس کے ساتھ بھی جہاد کریں، اور اس کو نفس کو اتنا کمزور کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں۔ وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لیں، آپ کی مبارک سنت کو اپنا لیں، آپ کے مبارک فرامین کو اپنا لیں اور اس پہ زندگی گزاریں۔ اللہ کی قسم ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے آپ کی مبارک سنت کو اپنا لیں گے تو اللہ کی قسم ہے یہ دنیا ہماری خوبصورت ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، اور آخرت بھی ہمارے لیے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے گا، اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی اور کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اور یہ نفس نے جو اندر پنجے گاڑے ہوئے ہیں نا، یہ میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح یہ نفس جو ہے نا کمزور ہوگا۔ یہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں نا بہت سے، یہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شہوت جو آتی ہے انسان کو، چغلیاں غیبت زبان سے کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا لذت رکھ دی ہوئی ہے۔ شراب میں لذت رکھ دی ہوئی ہے، زنا میں لذت رکھ دی ہوئی ہے، جھوٹ میں لذت رکھ دی ہوئی ہے، چغلی غیبت کے اندر لذت رکھ دی ہوئی ہے، اور جتنے نیک کام ہیں اس میں اللہ رب العزت نے مشقت رکھ دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو برے کام ہیں ان کے اندر تو اللہ نے جو ہے نا لذت رکھی ہوئی ہے، اور انسان کو ایک لذت ملتی ہے، اور یہ جو ہے نا انسان کے نفس کو بڑھاتی ہے، طاقتور کرتی ہے۔ یہ گناہ جتنے ہیں انسان کے، جتنے گناہ کرتا ہے انسان، جتنی یہ میں نے بیان کیا ہے یہ گناہ انسان کرتا ہے تو نفس جو ہے نا اس کا طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو نفس جو ہے کمزور کس سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت سے، اللہ رب العزت کے محبوب کی اطاعت سے۔ اللہ رب العزت جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ، اس سے رک جائیں، تو جن چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے یہ کرنے کا تو وہ چیزیں ہم کرنے، وہ ہم اپنا لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنا لیں۔ اور یہ جو ماہ رمضان جو شروعات ہو چکی ہے، جس کی رات سے آج انشاءاللہ پہلا روزہ ہے، اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نفلی عبادت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں، اور جتنے نیک اعمال ہیں وہ کریں گے تو نفس جو ہے کمزور ہو جائے گا، نفس امارہ سے نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے نا شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ تمہارے اندر داخل ہو کے نفس کے ساتھ مل کے تمہیں گمراہ کرنا، نفس کے لیے، شیطان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں
تمام اعضاؤں کا جو روزہ ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام اعضاء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، جس طرح وہ دو عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش آئی ہوئی ہیں، تو ہم نے دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کو فرمایا کہ تم کیا کرو، الٹی کرو، تو اس نے الٹی کی تو اندر سے خون کے لوتھڑے نکلے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہوا ہے کہ جب تم نے دنیا جان کے عیب تلاش کیے، لوگوں کی چغلیاں کی، غیبتیں کی، اور تمہارے پلے کچھ بھی نہ شام کو پڑا، اور تم بھوکے پیاسے رہنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، اب نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، اذان کا ٹائم ہے، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جو روزہ رکھنے کا حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ تمام اعضاء کا روزہ رکھوائیں تو تب اللہ کی بارگاہ میں روزہ جو ہے قبول ہوگا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم تمام جو رمضان المبارک کے 29-30 روزے ہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔